آپ کے ساتھ ہو تو کیا آپ بھوکے رہ سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے بھی تمثیلوں میں جواب دیا. ابھی جو ہے ہم آگے جو ہے یہ ساری آگے جو میں نے بتائی ہے ساری جو ہے یہ مثالیں ہیں، تمثیلیں ہیں جو یسوع مسیح نے دی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ جب تک دولہا ساتھ ہوتا ہے انسان بھوکا نہیں رہ سکتا. تو جب جدا کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے ضرورت ہوگی کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور اس کے ساتھ دعا میں بھی ٹھہریں، دعائیں بھی کریں. ابھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں روزے آنے والے ہیں تو اس میں مزید اس کو جو ہے آپ تک پہنچاؤں گا کہ روزہ جو ہے یہ ایکچولی ہے کیا. پچھلی دفعہ بھی میسیج ہوا تھا، اس دفعہ بھی ہوگا. آگے ہم پڑھیں گے 6 چیپٹر نمبر 6 ملوکا کی انجیل چیپٹر نمبر 6 سے ہم سٹارٹ کریں گے. پھر سبت کے دن یوں ہوا کہ وہ کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بالیاں توڑ توڑ کر اور ہاتھوں سے مل مل کر کھاتے جاتے تھے. اور فریسیوں میں سے بعض کہنے لگے تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو سبت کے دن کرنا روا نہیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کیا تم نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ جب داؤد اس کے ساتھ اور اس کے ساتھی داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر کھائیں جن کو کھانا کہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں. پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. ہاللیلویہ. اس میں جو ہم نے پڑھا ہے، جو تحریر کیا گیا لوکا کی معرفت جو ہے، ڈاکٹر لوکا کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے تصدیق کی ہے، جیسے کہ متی رسول، مرکز رسول جو ہے انہوں نے بھی اس کے بارے تصدیق کی ہے کہ یہ باتیں بالکل صحیح دریافت کر کے اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ سبت کا مالک کون ہے. کون؟ ہم تو آج کل تو جو ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایسے کہنے بس سبت کا دن ایک ہی ہے، ان تو علاوہ جڑا ہے نا کوئی دن ہی نہیں. بعض کا تو کئی لوگ کہتے ہیں اتوار دے تو کئی تو سالوں سال بعد جانے ہیں، وہ سبت انہوں کا سال بعد ہوں. اور کچھ لوگ جڑے نے وہ دن با دن جو ہے ہر روز ہر وقت ہر لمحے کو وہ سبت کا دن مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سبت کا دن جو تھا وہ پاک مانا جاتا ہے. اور سبت کے دن ہوتا کیا تھا؟ دعائیں ہوتی تھی. سبت کے دن خداوند کو یاد کیا جاتا تھا، روزہ رکھا جاتا تھا، اور جو ہے سب مل کر جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے. میرے عزیزو، سر دوپٹہ لو سر پہ. میرے عزیزو، اس جگہ پہ بھی یسوع مسیح جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان سب کا مالک کون ہے؟ میں ہوں اور کوئی نہیں. اور یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے، لکھا ہے کہ پھر سبت کے دن یوں ہوا کہ وہ کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگردوں نے کیا کیا؟ بالیاں لی. بالیاں آپ سمجھتے ہیں چلتے چلتے اپنا جڑا ہے اور رستے جو پھڑی دے ہیں مسلنا شروع کر دیتا، ملنا شروع کر دیا. تو یہ وہ بالیاں تھی جن کو انہوں نے توڑا اور ملنا شروع کر دیا. اس کے پیچھے یسوع کے پیچھے جو ہے جب بھی جاتے، جہاں بھی جاتے، ایک بھیڑ ہوتی تھی، اور اس بھیڑ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یسوع مسیح کا کلام سنتے. بہت سارے لوگ جو تھے وہ
فقی اور فریسی جو تھے وہ ان کی باتوں کو جو ہے وہ دیکھتے کہ ان کو میں کہاں پہ ان کو پکڑوں، یعنی غلطیاں پکڑنے کے لیے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ سو میرے عزیزو، اس جگہ پہ بھی شاگردوں نے جب غلطی کی تو سوال کدھر سے آیا؟ یسوع کے پاس۔ غلطی شاگردوں نے کی اور یسوع کے پاس سوال آیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ سبت کا مالک ہوں، اور وہ آج بھی میرا اور آپ کا خدا جو ہے آج اور آنے والے وقت میں بھی مالک ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ اور وہی خدا ایسا ہے جو جلد آنے والا ہے، جس کے خوبصورت وعدے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی طرح جو ہے سبت کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ ہمارا یسوع۔ اور یسوع نے جو ہے ان کو ایک داؤد کی مثال بھی دی ہے کہ جب وہ داؤد کی مثال یہ تھی کہ جب وہ بھوکا تھا، اس کو بھوک لگی، تو اس نے کیا کیا؟ نظر کی روٹیاں جو تھی وہ ایک چرچ میں تھی، جو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں تو پاک روٹیاں جو تھیں وہ اس جگہ پہ تھی۔ داؤد کو بھوک لگی، وہ ہیکل میں گیا اور جا کے وہ کیا کیا؟ روٹیاں کھا لی۔ تو کیا روٹی جو ہے داؤد نے کھائی، اس کا پیٹ بھرا، وہ بہتر تھا یا کہ وہ جو لوگ اس جگہ پہ جنہوں نے اصول بنا رکھے تھے؟ جس طرح کہ یسوع نے کہا کہ یہ جو ہے داؤد کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر کھائیں، جن کو کھانا کہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہ تھا۔ وہ صرف اور صرف کہنوں کو ہی روا تھا، لیکن داؤد نے بھی کھا لی۔ تو یسوع نے یہ مثال دی، کیونکہ وہ لوگ جو تھے، جو سوال کرنے والے تھے، وہ لوگ فقی اور فریسی تھے جو کہ موسوی شریعت کو مانتے تھے۔ تو یسوع مسیح نے ان کو کیا کیا؟ موسوی شریعت جو تھی اس کے مطابق ان کو انڈرسٹینڈ کروایا، اس کے مطابق ان کو سمجھایا کہ یہ اس طرح نہیں، یہ اس طرح ہے، اور سبت کا مالک تو میں ہوں۔ تو پھر میرے عزیزو، ان کی بات جو ہے، ان کے ذہن میں جو ہے سوالات جو تھے وہ کلیئر ہوئے۔ لیکن کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا میں ایک جسمانی روپ لے کر آئے تھے، تو لوگوں نے کیا کیا؟ ان پر سوالات اور ان کے اندر سے غلطیاں ڈھونڈنا شروع کی۔ اس جگہ پہ بھی جب انہوں نے مالک کہا تو یقیناً انہوں نے جو ہے اس کو نوٹ کیا ہوگا، اور اس وقت انہوں نے کسی نہ کسی کو ضرور بتایا ہوگا۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ہے آج ہمارے دور میں اس بات کی یقین دہائی کرتے ہیں، ہم اس بات کی یقین دہائی کرتے ہیں، میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اس نے قبر پر فتح پائی ہے، کیونکہ اس نے میرے لیے، آپ کے لیے جو ہے، ہماری مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اس نے کیا کیا؟ مار کھائی، کوڑے کھائے، کانٹوں کا تاج پہنا، سلیب اٹھائی، تماچے کھائے۔ اور میرے عزیزو، آج بھی وہ قبر آج بھی خالی ہے۔ ہاللیلویہ، وہ قبر آج بھی خالی ہے، اور یہ اس بات کی شہادت ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو اسی طرح جو ہے اگر ہم آگے پڑھیں گے تو آگے والا بھی پڑھ لینا، 6ویں آیت جو ہے یہ ایک علیحدہ جو ہے ٹاپک ہے۔ اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل
होकर तालीम देने लगा। और वहाँ एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था और फकीया और फरीसी की ताक में थे कि आया सब्बत के दिन अच्छा करता है या नहीं, ताकि उस पर इल्जाम लगाने का मौका पाए। मगर उसको उनके ख्याल मालूम थे। बस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा, उठ, और बीच में खड़ा हो। वो उठकर खड़ा हुआ। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि आया सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना? और उन सब पर नजर करके उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। हालेलुया। ये वो खुदा है जिसने ये मोजे किए, जिसने ये इतने मोजे किए, लोगों का जो है वो मुंह बंद हो गया, सवालात उनके खत्म हो गए, उनको जो है बिल्कुल मौकूफ कर दिया, मौफ कर दिया। मेरे अजीजों, जैसा कि हम इस जगह पर एक जो है मिसाल एक पढ़ी है कि यीशु मसीह ने इसमें 2-3 चीजें सीखने वाली हैं। 2-3 चीजें ये सीखने वाली हैं कि यीशु एक जो शख्स था जिसके जो हाथ जो थे वो सूखे हुए थे, जैसा कि आज भी हमारे जो है मुआशरे में पाए जाते हैं। बहुत सारे हाथ ऐसे होते हैं, जैसा कि हमारे एलिया जो है उसकी भी थोड़ी सी नसें जो है वो सूख गई है। इसी तरह जो है उस दौर में भी पाए जाते थे। तो यीशु मसीह उनको जब शफा देने लगे, उनको तालीम देने लगे, तो उस जगह पे वो शख्स जो था वो बैठा हुआ था। और उस जगह पर जब बैठा था, उस वक्त यीशु के पास आकर जो है यीशु ने उसे बुलाया। आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था और फकीर और फरीसी उसकी ताक में थे कि आया सब्बत के दिन अच्छा करता है या नहीं। यानी कि वो फकीर और फरीसी वो गलतियां ही ढूंढ रहे, अभी भी आजमा रहे हैं कि ये क्या करता है, ये गलती करे और हम इसे पकड़ ले। यीशु मसीह जो थे, आपको पता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में उनके भेजने का एक मकसद था। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का एक मकसद था, और वो मकसद यीशु मसीह ने क्या करना था, पूरा करना ही करना था। उस यीशु मसीह ये नहीं जानते थे, ये जानने के मुराद ये नहीं कि यानी कि मुझे वो मेरी बातें सुन रहा है, वो मेरी शिकायत लगा देगा, वो मेरा ये कर। यीशु मसीह को ऐसा डर नहीं था। यीशु ने अपने बाप की मर्जी को जो था वो पूरा किया कि ये मेरे बाप का हुक्म है। वो उसको जला रहे थे। ना उन्होंने ये देखा कि ये बादशाहत किसकी है, ना उन्होंने ये देखा कि ये जो है लोग मेरी बातों को जो है जाकर बादशाह को बताएंगे। न डर होकर यीशु मसीह ने तालीम दी, और यीशु मसीह ने जो है शरीयत को क्या किया, पूरा किया। यीशु मसीह किस लिए आए इस दुनिया में? शरीयत को पूरा करने, ना कि शरीयत को खत्म करने आए, और अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। मेरे अजीजों, आज अगर हम ऐसा यीशु मसीह अगर ना आते तो शायद हम भी मेंढे बकरे और वो पुरानी मूसवी शरीयत पर हम भी क्या होते, चलते। लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह
खुदावंद ने हमारे लिए अपना प्यारा बेटा यीशु मसीह भेजा ताकि हम क्या करें, नजात पाए, नूर के फर्जंद बन जाए। हमने पीछे पढ़ा कि हम जो यीशु को कबूल करता है वो क्या है, वो नूर का फर्जंद है। मेरे अजीजों, जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो हम नूर के फर्जंद बनते हैं, और उसी नूर के फर्जंद जिसके ऊपर सियासतें की गई, जो कि वो नहीं जानते थे। यीशु मसीह पर सियासतें की गई, फकी और फरीसियों ने की, लेकिन जब उन्हें पता चला उस वक्त बहुत देर हो गई थी। मेरे अजीजों, आज जो है, अगर आप भी या मैं या बच्चे या कोई भी या एवरी पर्सन, दुनिया में कोई भी शख्स जो है, वो आज भी जान कर भी अगर वो बैठा है तो वो गुनाहगार, खताकार और बादशाही के लायक नहीं होगा। उस वक्त तो लोग जानते नहीं थे, यीशु मसीह दुनिया में आए थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था। और कुछ लोग इस्राएल के जो है वो अब तक यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा ईमान है, यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने मुसीबतें उठाई, उन्होंने जो है हमारे लिए हाथों में कील ठनसवाए, पसली में नेज़ा खाया और सिरका भी पिया, और क्या किया मेरे अजीजों, हमें निजात दे दी, कब्र पर फतह पाकर हमें निजात दे दी। और यीशु मसीह वो जल्द आने वाले हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बात है। हाँ जी।